الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وصمدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، اللہ جل وعلا کا فضل و کرم ہے کہ خلاق کائنات نے ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی۔ اللہ کریم اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد سیاح افلاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ جو شخص جمعۃ المبارک کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آئیے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، آج جمعۃ المبارک ہے، نبی پاک جان کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک میں شامل ہو جاتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام، قابل احترام، معزز و مکرم و محتشم سامعین کرام، ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہ محرم الحرام کو جو نسبت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے نسبت ہے، اہل بیت اطہار سے نسبت ہے، کیونکہ اس ماہ کے اندر نواسہ مصطفیٰ، نواسہ جان کائنات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، خود قربان ہو گئے، اپنے کنبے کو قربان کر دیا، اپنے خاندان کو قربان کر دیا۔ یہ نہ دیکھا کہ کون بچہ ہے، کون جوان ہے، سب کا سب
راہ خدا میں قربان کر دیا۔ اور شاعر نے کہا ہے نا کہ واہ اسلام کو زندہ کیا تو نے، واہ اسلام کو زندہ کیا تو نے، حق اور باطل بتا دیا تو نے۔ اور جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، لیکن مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ یہ وہ ہستی ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت فرمایا کرتے، بے لوث محبت فرمایا کرتے، انتہا درجے کی محبت فرمایا کرتے۔ اور اس محبت کا اظہار اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں تم سے کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ کس بات پر؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں ایمان ملا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اللہ تبارک و تعالی نے بے دینوں کو دین کی محبت عطا فرمائی، بد مذہبوں کو ان کے دلوں کے اندر دین کی محبت کو اجاگر کیا، دائرہ اسلام میں داخل کیا، یہ سب اس کا مفہوم ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا کہ تمہیں میں نے دین دیا، میں نے ایمان کی باتیں بتائی، تمہیں میں نے راہ راست پر لے کر آیا، میں کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، کچھ نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، مگر اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میری قرابت داروں سے محبت کیجئے گا، میرے رشتہ داروں سے محبت کیجئے گا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جنہیں اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، صریح حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے مراد کون ہے؟ اہل بیت سے مراد ماں فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت سے مراد یہ نفوس قدسیہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اہل بیت اطہار کا مقام مرتبہ کیا ہے جس کو شاعر نے لکھا ہے نا، بے اجازت ہے، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ عام شخصوں کی بات نہیں ہو رہی بلکہ جبرائیل امین کی بات ہو رہی ہے، ملائکہ کے سردار کی بات ہو رہی ہے کہ بے اجازت جبرائیل جن کے گھر آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت کا مقام کیا ہے، اہل بیت کا مرتبہ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آج امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار کس قدر محبت فرمایا کرتے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جائیں پرورش پر، قربان جائیں خوراک پر، پرورش پائی تو امام الانبیاء کی گود میں پرورش پائی۔ اگر پہلا خوراک کا اگر قطرہ ملا ہے تو وہ کیا ملا ہے پتہ ہے میرے محترم اور پیارے بھائیوں؟ کوئی دنیا کی غذا نہیں ملی بلکہ وہ غذا ملی ہے اللہ اکبر کبیرہ
جسے لعاب مبارک کہا جاتا ہے، جی ہاں یہ وہی لعاب مبارک ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ایڑی کے اندر اگر سانپ ڈس لے تو یہی لعاب مبارک زہر کو دور کرنے کا کام دیتا ہے۔ جی ہاں یہ وہی لعاب مبارک ہے کہ حضرت علی کی آنکھوں میں اگر درد ہو جائے نا تو پیارے آقا اپنا لعاب مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگائیں، وہ آشوب چشم دور ہو جائے۔ ایک صحابی ہیں جنگ کے میدان میں ان کی آنکھوں کا ڈھیرا نکل آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، وہ ڈھیرا جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے وہ درست ہو جاتی ہے۔ یہ وہی لعاب مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھارے کنویں میں ڈالے تو اللہ کے حکم سے اور لعاب مبارک کی برکت سے وہ کنویں کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے۔ یہ وہ لعاب مبارک اللہ کے پیارے نبی نے سب سے پہلی غذا جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے نا، جسے ہم گٹی کہتے ہیں۔ آج ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی نیک انسان مل جائے، گھر کا بڑا جو عزت دار ہو، جو فطرتاً بڑا اچھا ہو۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کے ہاتھوں سے گٹی دلائی جائے تاکہ اس کی عادتیں اس کے اندر کیا ہے کنورٹ ہو جائیں، اس کے اندر داخل ہو جائیں، یہ ہم سوچتے ہیں۔ اور اگر ہمارا پیر کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم دین، عالم باعمل، مفتی اسلام اگر میرے بچے کا اگر لعاب میرے بچے کو اگر گھٹی دے دے تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں۔ آج اگر میرا پیر میرے بچے کا نام رکھ دے میں بڑا فخریہ طور پر 4 لوگوں میں بتاتا ہوں پتا ہے میرے بچے کا نام کس نے رکھا ہے، ارے فلاں شخصیت نے رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا سوچئے تو صحیح، آج میں دنیاوی شخصیت پر بڑا فخر کرتا ہوں، بڑا ہی مجھے مان ہوتا ہے، مجھے ڈھارس ہوتی ہے کہ میرے بچے کو اچھی گڈی مل گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پر قربان جائیے کہ اگر زبان مبارک کے اندر اگر پہلی غذا کا اگر کوئی قطرہ گیا ہے تو امام الانبیاء کے لعاب مبارک کا قطرہ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اذان دینے والے شخص کون ہے؟ آج میں اور آپ اپنے بچوں کے کان میں اذان دینے کے لیے امام کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، لیکن سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قسمت پر قربان، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کان میں اذان دینے والے شخص پتہ ہے کون ہے؟ وہ ہے جسے امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جسے جان کائنات کہا جاتا ہے، جسے رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک سے زائد مرتبہ یہ واقعہ رونما ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محبت کا انداز ہوتا ہے، آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیسا محبت کا انداز کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بس جب دل کرتا ہے بوسہ لے لیا، جب دل کرتا ہے ان سے پیار کر لیا۔ یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے اندر اولاد کی محبت کو داخل فرما دیتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چوما تو کرتے تھے لیکن محبت کا ایک نرالا انداز ہوتا تھا۔ وہ نرالا انداز یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سونگا کرتے تھے۔ سونگنے کے بعد جب کوئی پوچھتا کہ آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ مجھے اس کے اندر سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور پھر فرماتے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین کو عام مت سمجھنا، حسن اور وہ حسین وہ ہے کہ جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا ہے۔ جی ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی
अन्हो की जो शोहरत थी वो बचपन से ही मशहूर थी कि ये शहीद कर दिए जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत प्यार किया करते थे, बड़ा ही प्यार किया करते थे। यहां तक किताबों में मिलता है कि हसनैन करीमैन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्ते मुनव्वर पर जब जलवागर होते तो प्यारे आका अगर सजदे में होते, प्यारे आका अपना सरे मुबारक ना उठाते बल्कि तस्बीहात को तवील फरमा देते, 3 मरतबा, 3 से 5 मरतबा, 5 से 7 मरतबा। यहां तक मिलता है किताबों के अंदर कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब प्यारे आका की पुश्ते मुनव्वर पर जलवागर होते, रसूलुल्लाह अगर सजदे में होते अपना सजदा तवील कर दिया करते थे। उसके पीछे वजह क्या थी, उसके पीछे लॉजिक क्या थी? उसके पीछे वजह यह थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपना सरे मुबारक उठाऊं और ये नौजवानाने सरदारे जन्नत हैं ये नीचे तशरीफ ले आए और इनको कोई तकलीफ पहुंचे। इमामुल अंबिया को ये गवारा नहीं था, सजदा कबील कर दिया करते थे, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, क्योंकि इमामुल अंबिया को मालूम था कि एक दिन आएगा कि ये नवासा कि जिससे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, आज जिसके लिए मैं अपने सजदे को कबील करता हूं, या उसी सजदे की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देगा, या उसी सजदे की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। मैंने इब्तिदा में कहा था ना कि वाह इस्लाम को जिंदा किया तूने, है ए हुसैन, वाह इस्लाम को जिंदा किया तूने, हक और बातिल का बता दिया तूने कि हक कौन है, बातिल कौन है। बाज़ औक़ात क्या होता है, अपना ही लिबास पहना हुआ होता है। बताइए ना कि जो हुसैनी थे उनके मुकाबले में जो यजीदी थे वो कलिमा किसका पढ़ते थे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ते थे, इमाम हुसैन के नाना का कलिमा पढ़ते थे। इमाम हुसैन के खेमों में से सदा आती थी अल्लाह अकबर, तो यजीदी के खेमे से भी यही सदा आती थी। लेकिन इमाम हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर कर बता दिया कि वाह इस्लाम को जिंदा किया तूने, हक और बातिल का बता दिया तूने कि जी के मरना तो सबको आता है, जी के मरना तो सबको आता है। इंसान आता है जिंदगी में, चला जाता है, कोई याद नहीं करता, लेकिन मर के जीना सिखा दिया तूने। ऐ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अगरचे सब कुछ कुर्बान कर दिया, जाहिरी तौर पर यजीद था, लेकिन हुसैन है, हुसैन है, जाहिरी तौर पर कुर्बान कर दिया, अपना सर मुबारक अपने जिस्म से जुदा करवा दिया, लेकिन नेज़े के नोक पर भी थे तो वो कुरान पढ़कर बता रहे थे कि ऐसे सजदे में भी जाते हैं तो बड़ी बुलंदी मिलती है, और अगर सर कलम होता है तो नेज़े पर भी कुरान पढ़कर नाना के दीन को बुलंद किया जाता है, नाना के दीन की तरवीज और इशाअत की जाती है। सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किस कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत फरमाया करते थे। एक मर्तबा की बात है, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटे होते हैं और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद मुबारक में खेल रहे होते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते हैं और चूमने के बाद ये जुमला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, ए अल्लाह मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, व अहब्बा मैं युहिब्बुहु, कि ए अल्लाह तू उससे भी मोहब्बत फरमा जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करता है। और एक मकाम पर फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। एक मकाम पर फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, सादात किराम का अदब किया करें, सादात किराम का एहतराम किया करें, क्योंकि उनकी जो जिस्म में दौड़ने वाला खून है ना वो कोई आम खून नहीं है, वो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक है। वो खून है जो जाने कायनात की रगों में दौड़ा करता था। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार से मोहब्बत का सिला क्या मिलता है। अल्लाह के वली हजरत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहुत बड़े पहलवान होते हैं, शाही पहलवान होते हैं,
شاہی پہلوان کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کے دور کے اندر جو بادشاہت ہوتی تھی اس میں ایک پہلوان ہوتا تھا جو کہ بادشاہوں کی طرف سے لڑا کرتا تھا. پہلے یہ دورہ تھا. ایک شاہی پہلوان حضرت سیدنا جنید بغدادی، اور ان کی زندگی تبدیل کیسے ہوئی ذرا سنیے گا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ شاہی پہلوان تھے. بادشاہ کے محل کے اندر ایک بیل لگی ہوئی تھی جسے آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں گھنٹی لگی ہوئی تھی. اب وہ جو بھی شخص اس کو بجا دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بادشاہی پہلوان سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہے. ایک شخص بالکل نحیف سا کمزور سا آتا ہے، بڑی مشکلوں سے وہ گھنٹی بجا رہا ہوتا ہے. یعنی یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ شاید گھنٹی اسے بجا رہی تھی، اتنا کمزور تھا، بڑی مشکلوں سے اس بیل کو بجایا گیا. اب جب بادشاہ کی بارگاہ میں اس کو لایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے جنید بغدادی سے، جنید سے لڑنا ہے، میں نے جنید سے لڑنا ہے. بادشاہ جب دیکھتا ہے اس کی حالت پر رحم آتا ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں جو آتا ہے نا وہ بغیر لڑے نہیں جاتا، لیکن تجھ پر مجھے ترس آ رہا ہے، جا چلا جا، ایک موقع دیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو لڑنا ہے. بادشاہ کہتا ہے، گویا یوں کہتا ہے کہ تم مقابلہ نہیں کر پائے گا، ایک ہی بار میں زمین میں آ جائے گا. بالآخر وہ بڑا اصرار کرتا ہے. اصرار کرنے کے بعد وہ ایک محل سجایا جاتا ہے، ایک میلہ سجایا جاتا ہے. ایک دن مقرر ہو جاتا ہے، وہاں جنید بھی آ جاتے ہیں اور یہ شخص بھی آ جاتا ہے. اب جیسے ہی مقابلے کی تیاری ہوتی ہے، یہ جو پتلا دبلا نحیف سا کمزور سا نوجوان تھا وہ جنید کے کان میں جا کر کچھ کہتا ہے. کان میں جا کر کہتا ہے اب لڑائی شروع ہوتی ہے، جیسے دنگل ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے. ایک ہی وار کے اندر جنید بغدادی نیچے اور وہ جو نحیف سا کمزور سا شخص تھا وہ اوپر. یعنی گویا جنید شاہی پہلوان تھا جسے بڑے بڑے پہلوان نہ ہرا پائے، یہ نحیف سا کمزور سا ایک ہی بار میں گرا دیا. بادشاہ کہتا ہے ہو نہ ہو کوئی دھوکا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی اس نوجوان نے چال چلی ہے، دوبارہ مقابلہ ہوگا. پھر دوبارہ مقابلہ ہوتا ہے، وہی رزلٹ سامنے آتا ہے کہ شاہی پہلوان جنید وہ زمین پر آ جاتے ہیں اور یہ جو نوجوان شخص ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے، بڑے انعام و اکرام سے نوازا جاتا ہے. اب جو ظاہری طور پر رسوائی ہوتی ہے، لوگ ذلیل کرتے ہیں، لیکن جنید کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، منہ نیچے کر کر چلے جاتے ہیں. جیسے ہی حضرت سیدنا اب لقب بدلنے والا ہے، اب لقب بدلنے والا ہے. آج تک جو جنید تھا اس کو اب کیا لقب ملے گا ذرا سنیے گا. جیسے ہی رات ہوتی ہے، ظاہری طور پر رسوائی انہوں نے اپنے بدلے میں لے لی، لیکن جب حضرت جنید جب رات کو سوئے نا تو سونے کے بعد ظاہری آنکھیں تو بند ہوئی، دل کی آنکھیں کھل گئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. اور دیدار میں پتہ ہے کیا، ایک تاج حضرت سیدنا جنید کے سر پر سجایا گیا. اب وہ جو جملے تھے نا، آپ کے بھی ذہنوں میں ہوگا کہ وہ جملے اس نوجوان نے کیا کہے تھے. وہ نوجوان نے جنید کے کانوں میں آ کر یہ کہا تھا کہ میں کیا ہے سید زادہ ہوں، میں ایک آل رسول ہوں، میری بیٹیاں ہیں وہ گھر پر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر تم یہ مقابلہ ہار جاؤ گے مجھے بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا. جب انعام و اکرام سے نوازا جائے گا نبی پاک کی شہزادیاں جو ہے ان کو میں بدا دوں گا، یعنی ان کی شادی کروا دوں گا، یہ سارے غم دور ہو جائیں گے فقط تمہارے ایک اس عمل کی وجہ سے کہ تم مجھ سے ہار جاؤ. لیکن اس کا بدلہ یہ ہوگا کہ کل بروز قیامت میں اپنے نانا جان سے تمہاری شفاعت کرواؤں گا اور کل بروز قیامت محشر کے میدان میں میں تمہارے سر پر اپنے نانا جان کے ہاتھوں سے تاج پہناؤں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آل نے تو قیامت کا وعدہ کیا تھا، تو نے کام اتنا بڑا کیا ہے کہ قیامت تک کا تو بعد میں انتظار کیا جائے گا، آج ہی تجھے اس تاج سے سرفراز کیا جاتا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے، جب اگلے دن
جب رات کے بعد سوا فجر کا وقت آتا ہے، اب دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اب بادشاہی دربار میں جانا نہیں بلکہ اب مسجد کی طرف جانا ہوا۔ جیسے ہی مسجد کی طرف جاتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے اللہ والے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، گویا ایسا لگتا ہے کہ شاہی پروٹوکول مل رہا ہے، بڑی عزت مل رہی ہے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے تو وہ تمام اولیاء کرام جو بغداد کے بڑے بڑے اولیاء کرام تھے، وہ جنید بغدادی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ انتظار کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے خود نے کہا کہ اے جنید، صرف تمہارے خواب میں سرکار نہیں آئے بلکہ ہمارے خواب میں بھی آئے تھے، اور کہا تھا کہ جنید نے کام اتنا بڑا کیا ہے، آج جب وہ آئے نماز فجر کے لیے تو تمام تم لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کیسی زندگی نے ایک کروٹ لی، بدلا ہوا۔ پھر وہ جنید کہ جو پہلوان تھے، اب جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دریا پار کر رہے ہیں، کوئی شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے حضرت میں نے بھی اس طرف جانا ہے، چادر بچھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ حضرت اس میں تو ڈوب جائیں گے، کہا میں بھی جا رہا ہوں، تو بھی میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ کہا علی جا پڑھنا کیا ہے؟ کہا یا جنید پڑھتا جا۔ اب وہ یا جنید پڑھتا جاتا ہے، جب درمیانے سمندر میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ یار کیوں نہ کہ میں جنید کے رب کو پکاروں، جلدی پار لگ جاؤں گا۔ اب جیسے ہی وہ یا اللہ، یا جنید کی جگہ یا اللہ کہنے لگ جاتا ہے تو وہ جو سمندر کے اندر جو وہ کپڑا ہوتا ہے وہ ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے علی جا میں تو ڈوب رہا ہوں۔ جنید بغدادی کہتے ہیں تجھے کہا کیا تھا؟ کہا یا جنید پڑھنے کا کہا تھا، تو پڑھ کیا رہا ہے؟ یا اللہ پڑھ رہا ہے۔ بس میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں جنید کے رب کو پکاروں تو جلدی پار لگ جاؤں گا۔ جنید بغدادی نے کہا پہلے جنید تک تو پہنچا، پھر جنید کے رب تک پہنچنا ہے۔ یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں پکارنا چاہیے۔ انسان وسیلے سے جائے گا تو پھر کیا ہے، انسان بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو ہمیں رب سے ملائیں گے، یہ کہیں اور نہیں لے کر جائیں گے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ ایک سید زادے کی ادب کی وجہ سے، ایک سید زادے کے احترام کی وجہ سے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ مہینہ تو ویسے ہی اہل بیت اطہار سے محبت کا ہے، اہل بیت اطہار سے عقیدت کا ہے۔ ہمیشہ پوری زندگی ہی اہل بیت اطہار سے محبت کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر یہ مہینہ صبر کا مہینہ، یہ مہینہ الفت کا مہینہ، یہ مہینہ محبت کا مہینہ، یہ مہینہ مودت کا مہینہ، یہ مہینہ اہل بیت اطہار سے عقیدت کا مہینہ ہے۔ اب میرے محترم اور پیارے بھائیوں، میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اچھی لگے قبول کیجئے گا، بری لگے تو لگنے دیجئے گا، دل پر بری لگے لگنے دیجئے گا تاکہ کچھ نصیحت حاصل ہو۔ آج میں اور آپ اہل بیت اطہار سے محبت کو فقط یہ سمجھتے ہیں کہ لنگر کر لیا ہم نے، اہل بیت اطہار سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ نہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کا حق یہ ہے کہ جیسا وہ چاہتے تھے ایسا کر کر دکھائیں۔ انہوں نے کیا چاہا، کس وجہ سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا؟ کیا کوئی ذاتی مفاد تھا؟ کیا کوئی دنیا میں مفاد تھی؟ نہیں، بس ایک ہی مقصد تھا کہ نانا کا دین کیا ہے، پستی کی طرف نہ آئے، بلندی کی طرف آئے۔ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، نانا کے دین کو کیا ہے، عروج ہی ملے، زوال کبھی نہ ملے، صرف یہ وجہ تھی۔ آج میرے محترم اور پیارے بھائیوں، بے شمار میرے پاس سوالات آئے۔ آج جیسے ہی ماہ محرم الحرام آتا ہے، ہم کالے کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خاص طور پر ویسے دیکھیں، اگر کسی کی عادت ہے کہ پورا سال ہی وہ بلیک سوٹ پہنتا ہے تو پہنتا رہے، اس میں کوئی منع نہیں کیا علماء کرام نے، لیکن خاص طور پر یہ مہینہ آتا ہے، یہ مہینہ آئے کالے کپڑے پہننا شروع کر دینا۔ مسلمان سنی گھرانہ کہلانے والا میں نے دیکھا ہے اپنی گاڑیوں میں، اپنے موبائلوں میں نوحے سنتے ہیں۔ میرے محترم اور پیارے بھائیوں، یہ کہاں کی عقیدت ہے؟ نوحے سننا جائز ہے کیا؟ نہیں، بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔
जहन्नम में ले जाने वाला काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो हम में से नहीं जो रुखसार को पीटे और गिरबान को फाड़े और जाहिलियत की पुलकार ललकार करे। आज देखें नोहे के अंदर क्या होता है, दस दस दस। और भाई करो ना नोहा, भाई वो कहते हैं ना दुनिया चांद पर जा रही है और अभी तक तुम हाथों से ही पीट रहे हो। तो भाई निकालो गोली और मारो अपने आप को, करो इस तरीके से नोहा, चीर फाड़ करो ना, फिर हम भी देखेंगे तुम अहले बैत अतहार से कितनी मोहब्बत कदम भरने वाले हो। अहले बैत अतहार से मोहब्बत ये नहीं है कि अपना सीना पीटते रहे, अपने गिरबान चाक करते रहे, हम क्या है काले कपड़े पहनते रहे। सोग सिर्फ 3 दिन का होता है। सोग कितने दिन का होता है? सिर्फ 3 दिन का होता है। शरीयत में सिर्फ ये सोग दुरुस्त है, इसके अलावा जो काला कपड़ा है ये सोग की अलामत है और खुसूसियत के साथ ये पहना जाता है। और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं कोई जोश खिताबत में ये बात अर्ज नहीं कर रहा मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, हमारे भोले भाले सुन्नी नौजवानों को बहकाया जाता है। हमारे सुन्नी नौजवानों को क्या है, बस लालच के नाम पर, चाहत के नाम पर, ख्वाहिश के नाम पर, ठीक है ना, 10-10 कर कर क्या हमारा दिल खुश होता है, हम नोहे सुनना शुरू कर देते हैं। हमारे सुन्नी नौजवानों के मोबाइलों के अंदर नोहे होते गए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा इस हदीस मुबारक को, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस मुबारक है कि जो शख्स किसी कौम से मुशाबहत रखता है, मुशाबहत का माना यह है कि जो चीज किसी खास फिरके के अंदर क्या है वो उसका शिआर हो, वो उसका राइज तरीका हो, अगर वो तरीका इख्तियार करे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहुवा मिनहुम, अगर इस नियत के साथ अगर वो पहनता है तो वो क्या है, वो उसी में से हो जाता है, फिर वो सुन्नी नहीं रहता, फिर अहले सुन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, हमें इतना तो जरूर पता है कि हम शिआर समझकर नहीं पहनते, हम बस खुशी में देखम देखी में पहनना शुरू हो जाते हैं, काले कपड़े पहनना शुरू हो जाते हैं, नोहा सुनना शुरू हो जाते हैं। खुदारा खुदारा ये तरीका अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम वाह हुसैन वाले हैं। हम तो क्या है, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरते हैं इस तौर पर कि वाह इस्लाम को जिंदा किया तूने, वाह इस्लाम को जिंदा किया तूने। हम तो ये कहने वाले हैं, हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं, हम क्या सीना पीटने वाले नहीं हैं, हम तो फख्र करने वाले हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक ऐसे लोगों के साथ है कि जिन्होंने अपना सारा का सारा कुंबा इसके लिए कुर्बान किया, दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान किया है। हम तो क्या है, फख्र करने वाले हैं, ना कि हम हाय करने वाले हैं। खुदारा खुदारा मुहर्रमुल हराम आया है, अहले बैत अतहार से अकीदत कीजिए, लेकिन जिस अंदाज में करने का हक है उस अंदाज में कीजिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम राफदियत की तरफ चले जाएं, ऐसा ना हो कि कहीं हम खारजियत की तरफ चले जाएं, ऐसा ना हो कि हम शियत की तरफ चले जाएं। खुदारा 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 मयाना रवि इख्तियार कर कर अहले बैत अतहार का जिक्र कीजिए। अल्लाह करीम से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत अतहार से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए।